السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلیمان احمد آپ سے مخاطب ہے۔ یہ جو ویڈیو ہے اس کا مقصد یہ تھا کہ ایک ہمارے ورک شاپ ہے اسٹریٹجک پیرنٹنگ، تو کافی لوگوں کا سوال آتا ہے کہ یہ کیسے ڈیولپ ہوئی، کیا اس کی ہسٹری تھی، کیا ہوا۔ تو میں چاہتا تھا کہ میں ایک دفعہ اس کو ریکارڈ کر لوں تو پارٹیسپینٹس بھی یہ ویڈیو دیکھ لیں گے، باقی لوگوں کو بھی پتہ چلے گا اس کے بارے میں کہ یہ ورک شاپ کی کیسے ڈیولپ ہوئی، کیسے خیال آیا اور کیا اس کا کانٹینٹ ہے۔ اچھا، یہ ورک شاپ ایک پرسنل لائف سے شروع ہوتی ہے۔ اس کی کہانی ہوا یہ تھا کہ اللہ فضل و کرم سے بیک ان 2009 میں میرے ماشاءاللہ سے 7 بچے تھے اور چھوٹے تھے، اور یعنی جو ایلڈسٹ تھا وہ شاید 10-11 سال کا تھا اور پھر باقی چھوٹے تھے۔ تو مجھے بہت زیادہ چیلنج آ رہا تھا ان کو مینیج کرنے کے لیے۔ میرے ذہن میں ایک مسکنسیپشن تھا، وہ یہ تھا کہ بچے تو بچوں کو تربیت دینا کون سا مشکل کام ہے۔ جیسے ہمارے والدین نے ہماری تربیت کی، ہم بھی ان کی تربیت کر لیں گے، اور جیسے ہم نے رسپونڈ کیا تھا ویسے وہ لوگ بھی رسپونڈ کریں گے۔ لیکن یہ بہت بڑی غلطی تھی، اور کیا کہتے ہیں، اینڈ آئی کوڈ سی کہ چیزیں جو ہے نا وہ دن بدن ہاتھ سے نکل رہی ہیں اور بہت پریشانی تھی۔ تو پھر ہوا یہ کہ میرے پاس ایک ای میل آئی کہ کوئی ورک شاپ ہو رہی ہے کراچی میں پیرنٹنگ پہ۔ تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اچھا ماشاءاللہ کوئی اس پہ ٹریننگ بھی ہوتی ہے۔ تو پھر یہ ہوا کہ میں نے جو ہے نا فیصلہ کیا کہ چلتے ہیں۔ تو میں اور میری بیگم صاحبہ جو ہے ہم گئے اور ہم نے ورک شاپ اٹینڈ کی۔ وہ 2 دن کی ورک شاپ تھی، اور جو اس میں خاتون انسٹرکٹر تھیں انہوں نے کافی ساری انفارمیشن دی اور کافی ساری ٹیکنیکس وغیرہ۔ تو بہت کوئی کمپریہنسو ورک شاپ تو نہیں تھی، 2 ہاف ڈیز تھے، لیکن اس سے ایک بات مجھے سمجھ میں آئی کہ جس طرح سے انجینئرنگ سیکھی جاتی ہے، ڈرائیونگ سیکھی جاتی ہے، اور جس طرح سے اور چیزیں سیکھی جاتی ہیں، اس طرح سے پیرنٹنگ بھی کوئی سیکھنے والی چیز ہے۔ انہوں نے بہت ساری کتابوں کا ریفرنس بھی دیا وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو مجھے خیال آتا ہے جیسے ڈرائیونگ کی مثال ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ میں نے ڈرائیونگ کیسے سیکھی۔ میں نے اس طرح سیکھی کہ جب ہم چھوٹے تھے ہمارے والد صاحب کبھی کبھی ہائی وے پہ گاڑی دے دیتے تھے، اور ان کو دیکھ دیکھ کے ہم چلاتے رہے، اور 18 ایئر سے پہلے ہی گاڑی لے کے امی کی اجازت سے چلا لی۔ اس طرح سے جو ہے وہ میں نے ڈرائیونگ سیکھی۔ اور پھر جب ہم 18 سال کے ہوئے تو ہم گئے اور ہم نے جو ڈرائیونگ ٹیسٹ دیا کراچی میں، پاس ہو گئے۔ اور پھر جو ہے گاڑی چلاتے رہے، پھر یو ایس گئے تو وہاں بھی ڈرائیونگ ٹیسٹ دیا، وہاں بھی پاس ہو گئے، یو ایس لائسنس مل گیا، پھر بعد میں کینیڈا کا لائسنس مل گیا۔ یعنی اسی طرح سے زندگی گزرتی رہی نا، لیکن کبھی کوئی اسٹرکچر طریقے سے میں نے ڈرائیونگ سیکھی نہیں تھی۔ جب میں یو اے گیا اور وہاں مجھے لائسنس لینا پڑا تو پتہ چلا بھائی وہاں پہ پورا سسٹم ہے کہ جی آپ کو جب کچھ کلاسز بھی لینی پڑیں گی اور آپ کے ملٹیپل ٹیسٹ ہوں گے۔ تو میں نے سوچا تھا کہ یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہوگا، لیکن جب میں اس پروسیس سے گزرا تو فرسٹ ٹائم مجھے اندازہ ہوا کہ یار مجھ کو تو پراپر ڈرائیونگ نہیں آتی تھی۔ یہ تو سیکھنے والا کام ہے، اس میں بہت ساری چیزیں، بہت سارے رولز اینڈ ریگولیشنز نہیں پتا تھے۔ فار ایگزامپل راؤنڈ اباؤٹ پہ کیسے گاڑی کو مینوور کرتے ہیں نہیں پتا تھا، گاڑی کے ڈسٹینس کتنا رکھا جاتا ہے، بہت ساری چیزیں پتہ ہی نہیں تھی۔ جبکہ میں نے دنیا بھر میں دنیا بھر تو نہیں کہنا چاہیے لیکن بہت سے ملکوں میں گاڑی ڈرائیو کی تھی۔ تو اچھا اس میں یہ ہوا کہ بیچ میں فیل بھی ہو گئے،
پھر ہم نے ٹیسٹ دیا. یہ 2-3 مہینے کا پروسیس تھا اور اس میں ٹھیک ٹھاک میں 10-12 ہزار درہم بھی اس میں خرچ ہوئے, شاید زیادہ ہی ہوئے. تو میں تو لوگوں سے کہتا ہوں کہ ہر جو 1 درہم جو میں نے اس میں خرچ کیا ہے نا, اٹ واز ورتھ اٹ. اس لیے کہ الحمدللہ مجھے خوشی ہے کہ کم از کم اللہ کے فضل سے ایک پراپر سسٹم سے میں نے گاڑی چلانا سیکھی اتنے بعد میں زندگی کے, اور اس کا فائدہ مجھے ابھی بھی ہوتا ہے, نوئنگ کہ ہاؤ ٹو ڈرائیو اینڈ اسٹف لائک دیٹ. تو جو یہ ایک ایگزامپل میں دے رہا ہوں کہ جس طرح سے ڈرائیونگ سیکھنے کے بعد مجھے سمجھ آیا کہ سیکھنے والی چیز ہے, اور اس سے میری پرفارمنس بہتر ہوئی, ڈرائیونگ بہتر ہوئی. اسی طرح سے پیرنٹنگ بھی ایک سیکھنے والا کام ہے. پیرنٹنگ ایسے نہیں ہے کہ جی آپ جو ہے بس چل رہے ہیں تو چلتے رہیں. تو اس کا کیا نقصان ہوتا ہے کہ کہیں وہ چل جاتی ہے بات, کہیں بگڑ جاتی ہے. چونکہ ہم لائف کوچنگ کرتے ہیں تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے چند سالوں سے کہ کتنا ڈیوسٹیشن اور ڈیزاسٹرز ہو رہے ہیں گھروں کے اندر. جو والدین جو ہے وہ غلط طریقے سے پیرنٹنگ کرتے ہیں, تربیت نہیں کر پا رہے یا غلط تربیت کر پا رہے ہیں, صحیح ٹیکنیک نہیں استعمال کر رہے. تو یہ تو ایک ریالٹی ہے. اینی وے واپس جاتا ہوں میں کہ 2009 میں جو ہے یہی حال میرا بھی تھا, اور اللہ کا فضل ہے, اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے وہ ورک شاپ میں ہم چلے گئے. اب ہوا یہ کہ میں تو بڑا اوور ویلم فیل کر رہا تھا اور بڑا میں ڈپریس فیل کر رہا تھا کہ اتنا زیادہ اب سیکھنا پڑے گا اور اس پورے پروسیس سے گزرنا پڑے گا, اور جو ہے کیسے ہوگا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل یہ ہوا کہ وہ کہ چند مہینوں بعد, اس ورک شاپ کے 3 مہینوں بعد جو ہے وہ میری شادی جو ہے الحمدللہ انہی انسٹرکٹر سے طے پائی جو پڑھا رہی تھی, اور ہماری بیگم صاحبہ نے ہی وہ اصرار کیا بہت زیادہ کہ جی آئی شوڈ میری دیٹ لیڈی. اب یہ ہوا جب شادی کی بات چیت ہوئی تھی تو میں نے یہ رکھا سامنے کہ بھائی میں بہت پریشان ہوں میرے بچوں کے حوالے سے. تو ایک کنڈیشن میرج کی یہ تھی کہ آپ مجھے ہیلپ کریں میرے بچوں کو تربیت دینے کے لیے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو اللہ کے فضل سے وہ شادی ہوئی. اب ہوا یہ کہ 7 بچے میرے تھے اور ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو چکی تھی. تو ان کے یعنی ان کی ہسبینڈ سے بھی ان کے 2 بچے تھے. تو اب یہ ہوا کہ وہ پول میں ہمارے ماشاءاللہ سے 9 بچے آ گئے, 7 ہمارے اور 9 ان کے, 2 ان کے. اب یہ ہے کہ وہ جب رخصتی ہوئی تو ماشاءاللہ سے ان کی پوری لائبریری اور کتابیں اور نوٹس اور سارے جو وہ پڑھاتی تھیں پیرنٹنگ سب آ گئے اللہ کے فضل سے, اللہ کا احسان ہوا. تو پھر یہ تھا کہ اب جو ہے وہ انہوں نے میری تربیت شروع کی اور پڑھانا شروع کیا مجھ کو کہ بھائی کیسے بچوں کو مینج کرنا ہے. تو ظاہر بات ایسے بہتر تو ہو نہیں سکتا کہ جو آپ کے ٹیچر ہوں آپ کے گھر میں ہی ہوں, تو یہ تو زیادہ آسان ہو جاتا ہے کام. تو خیر پھر ہم نے مل کر اپنے بچوں کے اوپر وہ ساری ٹیکنیکس اور کانسیپٹس لگانا شروع کیا الحمدللہ. اور اللہ کا بہت احسان ہے, اللہ کا فضل ہے, یہ بہت بڑا اللہ کا میرے احسان ہے کہ وہ چیزیں بہتر ہونے لگیں, گھر میں بچوں کے معاملات بہتر ہونے لگے الحمدللہ, اور ماشاءاللہ سے چیزیں آگے چلنا شروع ہوئیں. چونکہ ہم خود اسٹرگل کر رہے تھے اپنے بچوں کے ساتھ, اور ہمارے بچوں میں 1-2 بچے ایسے بھی تھے کہ تھوڑا سا مائلڈلی ڈسلیکسیا ٹائپ کا تھا, تو وہ لرننگ سلو لرنرز تھے 2. تو وہ ضرورت ان کے لیے ہمیں پھر ڈیزائن کرنا پڑا ایک بہت زیادہ کہتے ہیں نا کہ ایک ہوم اسکولنگ کے تھرو ان کے لیے ایک ٹارگیٹڈ پروگرام اور اس طرح سے ڈیولپ کرنا پڑا, اس کو مینیج کرنا پڑا. پھر ہم نے کچھ بچوں کو چند کو اسکول سے نکالا, پھر ان کی ہوم اسکولنگ ہوئی. تو ہمارے پاس ایسے بچے بھی تھے جو اسکول جا رہے تھے, ایسے بچے جو ہوم اسکول ہو رہے تھے, ایسے بچے تھے جن کا ایک بہت ہی اسپیشل پروگرام چل رہا تھا.
تو اللہ کے فضل سے یہ سارا ایکسپیرینس ہمیں ہونا شروع ہو گیا. پھر یہ ہوا کہ پھر لوگوں نے کہنا شروع کیا ہم سے کہ ہم اور ورک شاپ بھی کرواتے تھے, ٹائم مینجمنٹ, ویژنز اور اسٹریس مینجمنٹ, نیگوسیشن اسکلز وغیرہ ٹریننگز تو ہم کرتے ہی تھے. تو یہ بات بار بار لوگوں کی طرف سے آنے لگی کہ جی آپ پیرنٹنگ پہ بھی ورک شاپ کروائیں. تو اسے پھر ریسرچ ہم کر رہے تھے لیکن موقع نہیں مل رہا تھا, اور بہت سارے چیلنجز بھی تھے اور ایکٹیویٹیز اور بھی تھیں. تو الحمدللہ چند مہینے پہلے پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے بھائی ہم یہ ورک شاپ لانچ کرتے ہیں. اور پھر اس پہ ہم نے ریسرچ کی اور 1.5 سال جو ہے تربیت کے اوپر ریسرچ کی, اور اللہ کے فضل و کرم سے چند ہفتوں پہلے ہم نے پہلا پروگرام کیا کراچی کے اندر اسٹریٹجک پیرنٹنگ کے نام سے. فرسٹ پروگرام تھا, اس میں بہت سارے ایریاز میں امپروومنٹ کی ضرورت تھی. ہمارے جو پارٹیسپینٹس تھے اللہ ان کو خوش رکھے, انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ایریاز آف امپروومنٹ. وی وینٹ بیک ٹو دا ڈرائنگ بورڈ, پھر جو ہے واپس ان چیزوں کو ریفائن کرنا اور وہ کرنا. تو یہ تو پروسیس ہوتا ہے جب بھی ہم کوئی ورک شاپ لانچ کرتے ہیں. ظاہر بات ہے ملٹیپل آئٹریشنس کے بعد وہ ورک شاپس پھر ایک لیول پہ آتی ہیں. تو الحمدللہ امید ہے کہ یہ یہاں بھی ایسے ہی ہوگا. تو یہ ہے اس ورک شاپ کی کوئک ہسٹری کہ جی یہ ایک پرسنل چیلنج سے شروع ہوا اور الحمدللہ یہاں تک پہنچے. تو جو ہماری اہلیہ جو ہمارے ٹیچر ہیں ماشاءاللہ ان کا بھی اس میں بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے, اور ویری سون شی از گوئنگ ٹو بی ٹیچنگ دس ورک شاپ ٹو آل لیڈیز آڈینس انشاءاللہ. تو یہ تھا اس ورک شاپ کی ہسٹری. سیلینٹ فیچرز جو ہیں وہ یہ ہیں کہ جو بہت سارے مسکنسیپشنز ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر, اور کچھ جو ہے نا ویسے آئیڈیاز ایسے آ رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے بہت ہی ڈسٹارٹیڈ فریم ورک ہو گیا ہے بچوں کو ریز کرنے کا. فار ایگزامپل پہلی چیز یہ ہے کہ بہت دفعہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بچے ہماری ملکیت ہیں. بولتے تو لوگ نہیں ہیں اس بات کے اوپر, لیکن جو ہمارے ایکشنز ہیں, جو ہماری بیہیویئر ہے وہ ایسے ہی شو کرتا ہے. تو بچے ہماری ملکیت نہیں ہیں, بچے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ملکیت ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان بچوں کو ہمارے پاس بطور امانت دیا ہے, اور جس طرح ہر امانت کے بارے میں پوچھ ہو سکتی ہے ان کے بارے میں بھی پوچھ ہوگی قیامت کے اندر کہ بھئی آپ کو ایک امانت دی تھی, آپ نے کس طرح سے ان کو مینج کیا. اسی طرح سے بس ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ جی بچوں کو کامیاب کرنا ہے, بچوں کو کامیاب کرنا ہے. تو کامیابی کا جو ڈیفینیشن ہی غلط ہے کہ جی کامیابی یہ ہے کہ مٹیریل سکسیس از سکسیس, رائٹ, کہ جتنے پیسے ہوں گے, مٹیریل ویلتھ ہوگی, ہم کامیاب ہیں. تو اسی کے اوپر بچوں کو جو ہے وہ ہم ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, جبکہ اصل کامیابی تو یہ ہے نہیں. کہ اصل کامیابی تو عبدیت ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی ہے. یہ اصل کامیابی ہے. جب ہم صحیح فاؤنڈیشن پہ لے کے آتے ہیں پینٹنگ کو, تو بہت سارے اسٹریسز جیسے بچے ڈیمیج ہو رہے ہیں, تباہ ہو رہے ہیں, وہ ختم ہوتے ہیں. فار ایگزامپل اوور ایمفیسس آن ایجوکیشن اینڈ اسکولنگ اور فلانا کہ تمہارے گریڈس کیا ہیں, اسی سے بچے کو جج کرنا, تم جو ہے کتنا پڑھ رہے ہو اسے جج کرنا وغیرہ وغیرہ وغیرہ, تو بہت زیادہ ڈیمیجنگ ہوتا ہے. تو ہم اپنی ورک شاپ میں اسی کو بھی اٹھاتے ہیں, سمجھاتے ہیں کہ کیا ہے. پھر جو ہم میچورٹی ماڈل پڑھاتے ہیں کہ میچورٹی از اے کمبینیشن آف کور وچ از, جس کے اندر آپ کی آئیڈیالوجی عقیدہ ہے, اس کے اندر ویژن ہے, اس کے اندر پرپز ہے, اور اس کے بعد جو ہے کیریکٹر ہے. دوسرا کمپوننٹ کہ ہم بچے میں کیریکٹر ٹریٹ ڈیولپ کرنا چاہیے, صبر ہے, شکر ہے, عاجزی ہے, شجاعت ہے, انکساری ہے, عدالت ہے, صداقت ہے, شرافت ہے, اعلیٰ ظرفی ہے. یہ کیریکٹر ٹریٹس ہیں. یہ کیریکٹر ٹریٹس ڈیولپ کرنا بہت بہت زیادہ ضروری ہیں. اور کمپٹنس جو ہے
اہلیت تو اس کے بعد آتی ہے کہ اسکلز ہیں اور نالج ہے، یہ تو بات کی کمپیٹنس اسکلز اینڈ نالج، تو اسکلز اینڈ نالج بات کی بات ہے، وہ بھی امپورٹنٹ ہے، لیکن دیر ہیز ٹو بی اے بیلنس. تو ہم کہتے ہیں کہ کور بھی ڈیولپ ہونا چاہیے، کیریکٹر بھی ڈیولپ ہونا چاہیے، اور کیا کہتے ہیں ہمارا کمپیٹنس بھی ڈیولپ ہونا چاہیے. تو اس ورک شاپ میں ہم بات کرتے ہیں کہ بھئی یہ سب کمپیٹنس کو ہم کیسے ڈیولپ کریں، کیا کریں. تو میں یہ سمجھتا ہوں پرسنلی کہ اگر یہ کانسیپٹ میرے پاس ہوتے جب میں نے اپنی فیملی شروع کی تھی، تو بہت سارے جو پریشانیاں رہیں، آئی تھنک بچوں کو بھی بیچاروں کو پریشانی رہی، ہم شور کچھ اسکارز بھی آ گئے ہوں گے، یہ سب کچھ نہیں ہوتا. اللہ کا فضل تھا کہ اللہ نے بچا دیا اور ایک صحیح ڈائریکشن اللہ نے ہمیں دیا تھرو مائی وائف. الحمدللہ آئی ایم انڈیبٹڈ ٹو ہر. تو ورنہ تو بہت ہی ڈیمیج ہوتا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہونا تھا اب ہو چکا ہے، کم از کم ہم اس کو شیئر کر سکیں اپنے دوستوں کے ساتھ، ساتھیوں کے ساتھ. تو یہ تھا اس ورک شاپ کا کوئک بیک گراؤنڈ، اور اس ورک شاپ کے بارے میں جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو بریفلی اس کے جو کمپوننٹس تھے. اگر آپ لوگ انٹرسٹڈ ہوں تو میں ایک نمبر جو ہے یہاں ڈال دوں گا، اور اگر آپ چاہیں گے تو آپ جو ہے وہاں کال کر کے یو کین رجسٹر فار دا ورک شاپ. آپ رجسٹر بھی کر سکتے ہیں. وی وڈ لو ٹو ہیو یو جوائن اس. اور جو ساتھی اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کا نام ہے عمیر ملک، تو انشاءاللہ ان کا نمبر بھی میں یہاں پوسٹ کر دوں گا. سو تھینک یو سو ویری مچ. اٹ واز اے پلیزر اسپیکنگ ٹو یو اگین، اور امید ہے کہ میں اپنی بات سمجھا پایا ہوں گا. اور یہ جو چھوٹا سا کلپ ہے یہ بیسیکلی وہ ہے ایک انٹروڈکشن ٹو دا ہسٹری آف دا ورک شاپ، رائٹ؟ اوکے سر، تھینک یو سو ویری مچ.